بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر یا عصر کی نماز کے وقت جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات، حیوانات، نباتات، زمین و آسمان، ستارے، سورج اور چاند کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے جسے ملائکہ یعنی فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت پاک، نوری اور اطاعت گزار مخلوق ہے جو ہر لمحہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتی ہے۔ انسانوں کی نگاہوں سے لمبی ہونے کے باوجود فرشتے کائنات کے نظام کو چلانے اور انسانوں کے اعمال کو محفوظ کرنے، اس پر نظر رکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے وقت پڑھنے کا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے فرشتے دوڑے دوڑے پڑھنے والے کے گھر اس سورت کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہر کام کے لیے اللہ پاک نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے جو اللہ پاک نے اس کے ذمے لگایا ہے۔ ان میں نگہبان فرشتوں کی جماعتیں جو باری باری پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ، اور جیسا کہ دو فرشتے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے۔ اسی طرح دو فرشتے اس انسان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور انسان ہر وقت چار فرشتوں میں رہتا ہے، دو کاتب اعمال دائیں بائیں، دو نگہبانی کرنے والے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، فرشتے پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں رات کے اور دن کے، اور ان کی آپس میں ملاقات صبح اور عصر کی نماز میں ہوتی ہے۔ رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، باوجود علم کے اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے تو انہیں نماز میں پایا، اور جب واپس آئے تو بھی نماز میں چھوڑ آئے، یعنی صبح اور عصر کی نمازیں، کیونکہ ان دونوں نمازوں کے وقت فرشتوں کی جماعتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتوں میں بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور مقدس مخلوق ہیں۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ معصوم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں، اور نہ ہی ان پر نیند غالب آتی ہے۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل اور تسبیح میں گزرتا ہے۔ ناظرین، فرشتوں کی اصل تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی حدیث یا قرآنی آیت میں ان کی مکمل تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ چند احادیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بے شمار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور جو آسمانوں میں کعبہ کی مانند ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا فرمائی ہے کہ روزانہ 70,000 نئے فرشتے عبادت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دن 70,000 نئے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں یا کم از کم عبادت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اور تمہارے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے، یعنی فرشتے اللہ کے لشکر ہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت گڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العزت کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات کی آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث نبوی میں فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر کیا جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ پاک کے پیغام کو بندوں تک اور اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں، چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں، جو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے، جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلاً اگر فرشتے دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت یحییٰ کلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں ان کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن پاک میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری، مسلم اور دیگر کتب و حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ
ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بندے کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو دائیں جانب نیکیوں کو لکھنے والا، جو بائیں جانب والے پر امیر یعنی سربراہ ہے۔ جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں جانب والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ استغفار کر لے۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتے ہیں، تب تک بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اسے کہتا ہے اب لکھ لو۔ یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ نہیں، یہ اس سے بھی نہیں شرماتا۔ جو بندہ فجر عصر کے وقت قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، جو کہ بہت ہی پیاری سورت ہے، جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے، اور یہ سورت انعام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورۃ انعام کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس پر 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو اس کے لیے قیامت تک اپنی عبادت کے برابر ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کریں گے تو آپ کے گھر 40,000 فرشتے آئیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ساتھ لے کر، اور یہ فرشتے قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک بار تلاوت لازمی کریں۔ یہ سورت 7ویں 8ویں پارے کی سورت ہے۔ اگر آپ یہ سورت پوری نہیں پڑھ سکتے تو فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس کی پہلی 3 آیات لازمی پڑھیں۔ یہ 3 آیات پڑھا کریں۔ جب آپ ان کی 3 آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورۃ انعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ رب العزت کے وجود کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے، وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ پاک کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص سورۃ انعام کی اول 3 آیتوں کو قرأت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، ان کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، تو اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، اور حوض کوثر سے وہ پانی پیے گا اور سلسلین چشمے سے وہ غسل کرے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورۃ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورۃ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ انعام نازل ہوئی،
اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے۔ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا، میرا عظیم رب پاک ہے۔ سورۃ انعام کی پہلی 3 آیات کو روزانہ صبح فجر یا عصر کی نماز کے بعد ان کو لازمی پڑھیں، یعنی اگر آپ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو یہ 3 آیات روزانہ پڑھیں۔ ان کو حفظ کریں، ان کی برکت سے قیامت تک آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور فرشتوں سے بھرا رہے گا۔ جس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں اور ڈھیر سارا رزق آتا ہے، اور بن مانگے اس بندے کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ نے نماز فجر یا نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فجر یا عصر کی نماز پڑھنی ہے اور پھر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراہیم إنک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراہیم إنک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار سورۃ انعام کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ سورۃ انعام پوری نہیں پڑھ سکتے تو اس کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا نور۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ان ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گرد نورانی فرشتوں کا پہرا مقرر فرما دیتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کے دل و دماغ اور گھر کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین اور باعظمت مخلوق ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی فوری تعمیل کرتے ہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی بندگی، نظام کائنات کو سنبھالنا، انسانوں کی نگرانی اور ان کے اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنا ہے۔ فرشتوں پر ایمان نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت کا احساس بھی بڑھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اعمال کو انجام دیں جو فرشتوں کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، اور ان اعمال سے بچیں جو ہمارے کرامن کاتبین کو شرمندہ کر دیں۔ اور آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کی نیت سے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔